پریس گیلری میں بیٹھے ہوئے میری توجہ زیادہ تر موجودہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کی نشستوں پر مرکوز رہی۔ نواز شریف سے منسوب مسلم لیگ کے بینچ واضح انداز میں کنفیوژن کا مجسم اظہار تھے۔ اس کی وجوہات کا کھوج لگایا تو اپنے تئیں فرض کر لیا کہ اس جماعت سے وابستہ اراکین کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک پنجابی محاورے کے مطابق کس کی ماں کو ماسی کہیں، نواز شریف کی سنیں یا شہباز شریف کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نوی رہتے ہوئے اچھے وقت کا انتظار کریں۔ مسلم لیگ نون اپنی سرشت میں انقلابی نہیں ہے، یہ دھروں والے دھیرو دھاروں کی جماعت ہے۔ ان کے حلقے میں جہاں سے اس جماعت کے سرکردہ افراد کی اکثریت 1990 کی دہائی سے منتخب ہو رہی ہے، اپنے فطری مزاج کے مطابق نواز شریف کے نام سے منسوب ہوئی جماعت کی بے پناہ اکثریت کو شہباز شریف کی لائن دل و جان سے اپنانے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر اس سمے جب نواز شریف اور ان کی دختر نے ایک بار پھر طویل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ بنیادی مسئلہ مگر یہ ہو گیا ہے کہ مسلم لیگ نون سے وابستہ ارکان قومی اسمبلی جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ان کے ووٹرز کی اکثریت انہیں شیر بن شیر پر اکساتی رہتی ہے۔ محترمہ مریم نواز کو آپ پسند کریں یا نہیں، معروضی حقیقت مگر یہ ہے کہ وہ اب ووٹ پلر بن چکی ہیں۔ حالیہ ضمنی انتخابات کے دوران اس ضمن میں ان کی کشش بھرپور انداز میں نمایاں ہوئی۔ مجھے گمان ہے کہ وہ اگر مفتاح اسماعیل کے حلقے میں متحرک ہوتی تو غالباً کراچی سے سخت مقابلے کے باوجود وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو جاتے۔ ان دنوں آزاد کشمیر میں انتخابی مہم جاری ہے۔ وہاں کے الیکشن کے لیے مسلم لیگ نون نے امیدوار طے کرنے کے لیے جو پارلیمانی بورڈ بنایا تھا، اس کے 3 اراکین سے میں نے سماجی تقریبات میں الگ الگ گفتگو کی۔ ان تینوں نے مجھے بتایا کہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے خواہاں افراد اس خواہش کا بھی تواتر سے اظہار کرتے رہے کہ انتخابی مہم کے دوران مریم نواز شریف صاحبہ ان کے حلقے میں بڑے جلسے سے خطاب کریں۔ سیاستدان دل سے کسی کا بھی سجن نہیں ہوتا، خود غرضی اس کا کلیدی وصف ہے۔ وہ اگر اپنے حلقے میں جیت یقینی بنانے کے لیے مریم نواز صاحبہ کے جلسے کا شدت سے متمنی ہے تو سیاست کا مجھ جیسا طالب علم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ شہباز صاحب کی دانستہ طور پر اپنائی لچک، آپ اس کے لیے سخت یا نرم لفظ بھی اپنی پسند کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں، نے عمران حکومت کے سرکردہ افراد کو پریشان کر رکھا ہے۔ وہ شدت سے یہ طے کیے بیٹھے ہیں کہ موصوف کی ان سے کوئی گہری بات چل رہی ہے۔ جو گیم وہ تصور کیے بیٹھے ہیں، اسے ناکام بنانے کے لیے عمران خان صاحب کے احتسابی کارندے اپنی صلاحیتوں کو کامل یکسوئی کے ساتھ یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کو جلد از جلد عدالتوں سے منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت سزا دلوائی جائے۔ ان سزاؤں کی وجہ سے اپنے بڑے بھائی کی طرح وہ انتخاب میں حصہ لینے کے لیے نااہل بھی ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ عمران حکومت کے احتسابی کارندوں تک میری رسائی نہیں۔ رپورٹر کی جبلت نے جب وسیلوں سے رجوع کو مگر مجبور کیا، ان میں سے ایک انتہائی بااثر شخص نے مجھے کامل اعتماد سے بتایا کہ شہباز صاحب آئندہ 2 مہینوں میں عدالت کے سزائی یافتہ ہو جائیں گے۔ میں نے ابھی تک ان کے دعووں پر اعتبار نہیں کیا ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے تاہم چند اہم اشارے مجھے اس دعوے کو ذہن میں رکھنے کو راغب کر رہے ہیں۔ فرض کیا میری سورس درست ثابت ہوئی تو شہباز صاحب کے ساتھ کھایا پیا کچھ نہیں والا واقعہ ہو جائے گا۔ لندن میں ان دنوں خاموش بیٹھے نواز شریف اس کے بعد ووٹ کو دوبارہ عزت دو والا نعرہ بلند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔